بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک الموت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کیوں نہ کر سکے؟ شہزادی رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ یہ احترام اس پردے کا تھا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافیہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب پانی ڈال کر غسل کیا۔ پھر آپ نے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں۔ فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ نے بغیر غسل دیے ہی دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا حاصل یہ ہے، انہوں نے اسماء بنت امیس کو بلا کر وصیت کی کہ انہیں رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ الغرض کہ آپ کی وفات پر رمضان المبارک سن 11 ہجری کی 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو عادت و اعتبار اور نشست و برخاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ حضرت مصور بن مکرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مخدومہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حضرت مصور بن مخدومہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو شام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کر دے، میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہو وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت علی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو، اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی کی رات حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینے پر چھریاں مار لیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایسی شادی بھی گزری ہے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی، ایسی شادی کہ جس کے لیے صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی ابن طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے
اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، صرف ذرا پر اکتفا ہے۔ اور فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا، تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت آمیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح جلدی پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں جہان کے عالم کے مالک مختار، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا، اس کی فہرست یہ ہے کہ ایک چادر بان کی، ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گڑھے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ زواج جل آج رات سے تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی رہا کرو۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں۔ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں گی؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اسی حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا تو آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی عبادت کرنے لگے۔ اس واقعہ کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لڑکوں سے بھی یہ کہا، میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا کر دیا۔ بات جو کچھ بھی ہو رہی ہے، بہرحال ان لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ اپنا خون بہتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دے دیا جہاں قیام کر کے چنانچہ بڑی وقت اور دشواری کے بعد اور ان کو بصرہ کے ایک اجڑے گھر میں پہنچا سکا، جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں منادی کرا دی، زخمی پر کوئی حملہ آور نہ ہوگا، بھاگنے والوں کو پیچھا نہ کرے،
کوئی کسی گھر میں نہ جائے، کوئی مال و اسباب پر قبضہ نہ کرے، عورت کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے بعض کاموں میں مصروف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، آپ غالب آ گئے۔ اتنے میں سخت شور و غل آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور لوگ بھی لعنت میں ان کی ہمنوائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، بخدا یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، انہی لوگوں نے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اے خدا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پر اصرار ہے، اپنے ساتھی کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا جب تک میرا حکم نہ ہو اقدام نہ کیا جائے۔ بصرہ کے نوجوانوں خصوصاً بے وقوفوں کا اس وقت یہ حال تھا، وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ آپ وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا اور اجازت نہیں دی، لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لیا اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جانور نہ ہو سکا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔